لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون. اللہ وحدہ جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ستائش اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، دین اسلام اور ایمان کی تحفظ اور بقا کے لیے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ قرآن اور احادیث سیرت صحابہ کی روشنی میں اس موضوع کے تحت میں آپ حضرات سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے کہنے، آپ تمام حضرات کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ خوش ہو جائے. دنیا خوش ہو یا نہ خوش ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی خوبی پر مشتمل ہے. یہ بات ہمارا آپ کا ایک ایک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے، نیکیاں قبول کر لے، اللہ خوش ہو جائے، گناہوں کو معاف کر دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.، اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے.
بڑی مہربانی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روم کے رہنے والے تھے، رومی سلطنت میں رہنے والے تھے، اور وہاں سے چل چلا کر مکہ پہنچے۔ ہنرمند آدمی تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حدادی کا کام کرتے تھے، لوہار کا، اور بعض ذرائع سے یہ محسوس معلوم ہوا کہ سوناری کا کام کرتے تھے، زیورات بناتے تھے، سونار کا کام کرتے تھے۔ جب مکہ میں آئے تو اس کام کا آغاز جب کیا تو کافی مال کمایا، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ابتدائی دور تھا جہاں ایمان اور اسلام کے نام پر سانس لینا جرم عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے جلتے اور تپتے ماحول میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کی طرف، ملک حبش کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا، اور دھیرے دھیرے لوگ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ کا عروج ہوا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، مکہ والوں نے راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے تھوڑو جانے دیں گے، مکہ میں رہ کر کے تم نے بہت زیادہ مال و متاع کمایا ہے، اس کو یہیں رکھ کے تب جاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست تیر انداز آدمی تھے۔ پہلے تو پوچھا کہ آپ لوگ راستہ روک رہے، کیا مقصد ہے؟ کہ اگر مقابلہ مقصد ہے تو ٹھیک ہے، تیار ہوں، اور کوئی ارادہ ہے تو اسے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مال و متاع ہم نہیں جانے دیں گے، جو تم نے کمایا ہے اس کو یہ رکھ کے جاؤ، مکہ میں کمایا ہے۔ کہا ٹھیک، لے جائیے، ہم جا رہے ہیں۔ چلے گئے خالی ہاتھ، بے سر و سامان، فقیر بے نوا کی طرح مدینہ میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے داستان بتائی۔ آپ نے فرمایا صہیب تم نے بہت سستا سودا جنت کا کر لیا، دنیا کی چند ٹھیکریوں پر لات مار دی، اہل مکہ کو دے دیا اور چلے آئے ایمان بچا کر۔ اسلام و ایمان کی خاطر تم نے جنت کا سستا سودا کر لیا۔ یہی واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے بہت بار سنا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے جائیداد سے عاق کر دیا ایمان و اسلام لانے کی بنیاد پر۔ اور یہی نہیں، کپڑے اتروا لیے، کپڑے کہ اے مصعب، ہمارا کمایا ہوا اندوختہ پیسہ جس کے ذریعہ تم اتنے عمدہ لباس پہنے اتار دو یہیں، اور جاؤ، نکل جاؤ گھر سے۔ ٹاٹ کا ایک ٹکڑا سطر پر لپیٹے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مصعب بن عمیر، تم نے جنت کا سستا سودا کر لیا، بہت آسانی سے تم کو جنت مل گئی۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کے دل و دماغ میں، جن کے رگ و پے میں، جسم و جان میں اسلام، دین، ایمان پیوست کر چکا تھا۔ کسی بھی طرح سے تنازل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لاؤ ہم اس میں تھوڑا نیچے اتر جائیں اور اپنے سر سے مصیبت کو ٹال دیں۔
دین اسلام کے خاطر جان و مال وقف کیے ہوئے تھے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اہل ایمان کے جان و مال کو جنت کے بدلے. جنت کے بدلے تمہاری جان، تمہارے اموال جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوں گے تو اللہ آپ کو جنت دے گا. اور جنت جیسی نعمت ساری کوششوں کا خلاصہ. اب یہی نہیں جو کوشش نہیں کرتا، دعائے مغفرت اپنے لیے نہیں کرنا چاہتا اپنے، اور نہ کوئی محنت دین کے لیے کرنا چاہتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہ کہے گا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے جنت میں جگہ دے دے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی جان، ان کے اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. جنت بھی اللہ کی، اہل ایمان مرد عورت بھی اللہ ہی کے، سب کچھ اللہ ہی کہا ہے، لیکن اس پر بھی اللہ نے قیمت لگا دی. یہ اور بات ہے کہ آج ہم اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں، جھوٹ سے، فریب سے، مکر و دغا سے، ایمان کے تقاضے کے خلاف کام کر کے ایمان کو داغدار کر رہے ہیں، اور ملی ہوئی جنت کو ہم واپس کر رہے ہیں. ہم اور آپ ذرا غور سے سوچیں کہ اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے. قرآن کریم کی روشنی میں آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل داستان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے دعوت و تبلیغ، دین اسلام کے اشاعت میں آپ قدم رکھتے ہیں. پورا مکہ دشمن ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ابا جان بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک چیخ کی آواز آئی، اپنے ساتھی کو بچاؤ. کہتے ہیں کہ ابا اٹھے، ان کے سر میں بالوں کی 4 چوٹیاں تھیں، 4 چوٹیاں بالوں کی تھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں. وہ کیفیت پوری بتلا رہی کہ اس وقت ابا کی حالت کیا تھی. آپ سیدھے حرم میں پہنچے، دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین، اللہ کی اس پر لعنت ہو، آپ کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر آپ کو بھینچ رہا تھا کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھی، عقبہ بن ابی معیط کو دھکیل کر کے دھکا دے کر دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے چادر کو ہٹایا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کا قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بس اتنی سی بنیاد پر توحید کا علمبردار، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ابو بکر کے اوپر سب پل پڑے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اس قدر مارا کہ چہرہ، ناک، منہ، ہونٹ سب سوج کر برابر ہو گئے. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ابا جان جب لائے گئے گھر پہ تو چوٹی کے جس بال پر ہاتھ پڑتا، انگلی پڑتی تو اکھڑ جاتا تھا، سیدھے نکل آتا تھا. اس قدر سے زدوں کو کیا اور کھینچ کھینچ کے مارا. یہ تکلیف، یہ ایذا رسانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے یہ گوارا کر رہے تھے، یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے، اور اس جوش میں کہ پائے مبارک میں کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے۔ آقائے مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے، چہ جائے کہ اس کی جگہ میری جان بھی چلی جائے۔ اس جذبے کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تاریخ بڑی لمبی ہے، میں اشارتاً یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد پوری امت مسلمہ میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ، افضل درجہ، بڑا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطاب فرما رہے تھے کہ اے لوگو، جب میں نے توحید کا درس تمہارے سامنے پیش کیا تو تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے جھٹلایا۔ ایک شخصیت ابوبکر صدیق کی تھی جس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کے رسول ہے، اس لیے آپ کا لقب صدیق پڑا۔ معراج کی رات ابو جہل نے کہا کہ وہ ابوبکر تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں راتوں رات ساتوں آسمان اور اللہ کے قریب پہنچا اور ایسا معاملہ رہا، بتاؤ ایسا یہ ناممکن بات تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کی زبان سے سننے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا پوچھا تھا، میرے دوست، میرے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا تو کافر ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں مانوں گا، چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ خالد تصدیق، اس نے کہا کہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست ابو محمد نے کہا ہے کہ میں راتوں رات اللہ کے پاس گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تصدیق کر دی، اس وجہ سے بھی آپ کا لقب صدیق پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری رسالت کا اقرار کیا تھا، توحید کا اقرار کیا تھا۔ اسی لیے بہت بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں سے پکارے جائیں گے، آؤ بابو توحید، بابو صلاۃ، بابو زکوٰۃ، بابو صوم، بابو ریان، آؤ بابو صدقہ۔ ہر دروازے سے آواز آئے گی ابوبکر اس دروازے سے تم آ جاؤ۔ یعنی گیٹ مین بھی، دربان بھی جنت کا وہ بھی فخر کرے گا کہ ہمارے بلانے پر ابوبکر صدیق ہمارے دروازے سے داخل ہوئے جہاں میں کھڑا تھا۔ یہ اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان و مال قربان کر دیا تھا۔ ہجرت کی رات آئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل پڑے۔ ابو قحافہ والد بزرگوار جو نابینا ہو چکے تھے، پوچھا بیٹیو ابوبکر نے کچھ چھوڑا بھی ہے کھانے پینے کے لیے، گزارا کے لیے؟ تو ایک گڑھا کھود کر کے اس میں چھوٹی چھوٹی پتھریلی چیزیں لڑکیوں نے رکھ دی، اس کے اوپر سے کپڑا اڑا دیا، کہا دادا جان چلو میں دکھاؤں۔ لے گئی، ہاتھ پکڑ کر کے اس کپڑے پر پھیرایا ہاتھ کو کہ یہ دیکھو اس کے نیچے مال چھوڑ گئے۔ ابو قحافہ نے اطمینان کی سانس لی، یہ مال سب اٹھا لے گئے تھے، جان تو ساتھ میں تھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کوئی دنیا کا انسان صدیق اکبر پر انگشت نمائی کرے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے لے۔ دین اسلام ایسے نہیں ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تمغہ آسانی سے نہیں دے دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے،
مکہ میں کام کر رہے تھے اور ایک آدمی کے ہاں غلام ہو گئے. بڑے شریف النفس تھے, بڑی عزت و قدر کرنے لگے لوگ, یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا عقد ہو گیا, جن کے بطن مبارک سے عمار پیدا ہوئے. وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا, شرک کی مذمت کی, توحید کی تعریف کی. جس طرح سے دھیرے دھیرے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے, ان میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی, عمار تھے, عبداللہ تھے جو یاسر کے بیٹے تھے. لیکن جب اسلام کا مظاہرہ ہوا تو ایک تو غلام خاندان کے نچلے طبقے کے, اور دوسرے لوگوں کو موقع ملا ستانے کا. چلچلاتی دھوپ میں رسیوں میں باندھ کر پٹائی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے منظر دیکھا تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن آپ نے بشارت دی, اصبروا یا آل یاسر موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان والو, تم صبر سے کام لو, تمہارا اللہ سے جنت کا وعدہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں لوگ فردن فردن جنت میں جائیں گے, باپ جا رہا ہے, بیٹا جا رہا ہے, بیوی جا رہی ہے, لیکن اس کائنات میں ایک خاندان ایسا ہوگا کہ چار کے چاروں لوگ ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. یہ اولین شہداء اسلام ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم ملعون ابو جہل نے برچھی ماری شرمگاہ پہ, اور وہ جاں بحق ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. توحید کا سامان لے کر اللہ سے جا ملی, توحید پرستی کا. ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ میری جان, میرے اموال یہ سب اللہ کی راہ میں ہے, اور یہ سمجھے تھے کہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے. کہتے ہیں صرف ایک ہی گھرانہ ہوگا کائنات میں جو ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. میرے دوستو اور بھائیو, آج ہم بھی مسلمان ہیں. کہنے والے کو, سننے والے کو اچھا لگتا ہے اور دل نرم پڑ جاتا ہے, لیکن تقاضۂ اسلام کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ تیار نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں, ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا. خاندان مخزوم جو قریش کی ایک شاخ, اسی خاندان کے خالد بن ولید بھی تھے, اسی خاندان کا ابو جہل بھی تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں. ابو سلمہ, سلمہ کے باپ, سلمہ کی ماں, اور یہ خود سلمہ کو اونٹ پر بٹھا کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے, چلنے لگے. پتہ لگ گیا لوگوں کو. ام سلمہ کے خاندان کے لوگ آئے کہ ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے ہو مدینہ, یہ بیٹی ہماری ہے, ہمارے خاندان کی ہے. کھینچ لیا اونٹ سے. اور ابو سلمہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا, چچا وغیرہ کو, وہ آئے, سلمہ بیٹے کو کھینچ لیا, حتیٰ کہ رسا کشی بھی ہوئی. وہ لوگ کھینچ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ سے ہم لے جائیں گے, اور وہ لوگ کھینچ رہے تھے نہیں تم اپنی بیٹی لے جاؤ, یہ بیٹا ہمارے خاندان کا ہے, ددیال کا. بچے پر کیا گزری ہوگی اللہ بہتر جانے. ابو سلمہ اکیلے مدینہ چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ صبح کو آتی, اسی مقام پر بیٹھتی جہاں سے ان کا بیٹا جدا کیا گیا تھا, جہاں سے ان کا شوہر روانہ ہوا تھا, اور جہاں سے ان کو کھینچ کر خاندان والے اپنے گھر لے گئے تھے. دن بھر روتی, شام کو چلی جاتی.
سال کھان گزرنے کے بعد لوگوں کو رحم آیا کہ سلمہ کو، بیٹے کو ام سلمہ کے حوالے کیا اور اجازت دی تم جا سکتی ہو۔ حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے کو اونٹ پر بٹھا کے چلی۔ کچھ دور جانے کے بعد عثمان بن طلحہ کلید بردار کعبہ کی چابی کا ذمہ دار عثمان بن طلحہ ملا۔ کہا ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں شوہر کے پاس۔ کہا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں لے چلوں گا، پیشوائی کروں گا۔ لے گئے۔ عثمان بن طلحہ مدینہ کے قریب پہنچے تو باغ ڈور پکڑائی اور کہا اسی شہر میں تمہارا شوہر آباد ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں شوہر کی شہادت ہو گئی، عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کر لیا۔ اب ام المؤمنین کے خطاب سے نوازی جا رہے ہیں۔ ابھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھے، اب ام المؤمنین تمام مسلمانوں کی ماں کا شرف حاصل ہوا۔ بڑی ذہین، زیرک، ہوشیار اور سلیم الطبع، اللہ اکبر، جس کا ایک واقعہ حدیبیہ میں صلح طے ہو گئی۔ کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شرائط صلح لکھے گئے۔ ایسا لکھا گیا کہ صحابہ کرام کے جسم میں، جان میں، دل و دماغ میں خون دوڑنے لگا۔ غصے سے صحابہ کرام جذبت ہو رہے تھے کہ یہ دب کر کے صلح کیوں کی جا رہی ہے، کہ مکہ کا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو واپس کرنا پڑے گا، مدینہ کا آدمی بھاگ کر مکہ آئے تو واپس نہیں ہوگا، اور فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں۔ یہ کیا؟ جب شرائط صلح پر محمد رسول اللہ لکھا گیا تو اس نے کہا اگر میں آپ کو رسول اللہ تسلیم کر لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس لیے رسول اللہ کا لفظ کاٹیے، محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے کہا اے علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ صلح نامہ لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ کہا اللہ کے رسول میں نے لکھ دیا ہے، میں نہیں مٹا سکتا ہوں۔ کہا کہاں ہے؟ کتنی دوری میں وہ رسول اللہ لکھا ہے، ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ تو جب انگلی رکھ کے بتائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ صحابہ کرام غصے سے پھٹے پڑ رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط صلح کے بعد دستخط ہو گئے جانبین سے، تو آپ نے فرمایا کہ اخرجو، اے لوگوں نکلو، فانحرو وحلقو، نکلو اور اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر ڈالو اور سر مڈالو۔ صحابہ کرام فرط غم سے اتنا زیادہ مجبور تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، نہ اس پر عمل کے لیے کوئی تیار ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے خیمے میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ام سلمہ میں قوم کو کہہ رہا ہوں کہ قربانی کر ڈالو، سر مڈا لو، یہیں سے واپس جانا ہے، مکہ نہیں جانا ہے۔ کوئی نہیں سن رہا ہے۔ صحابہ کرام جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے، وہ جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے۔ وہ صحابہ کرام کی یہ فطرت تھی، چشم و ابرو کے اشارے کو صحابہ کرام سمجھ کر کود پڑتے تھے۔ آج حکم دے رہے اور کوئی نہیں تیار ہو رہا ہے۔ یہ انکاری صورت نہیں تھی کہ آپ کی بغاوت پر معمول رہا ہو۔ صحابہ کرام کچھ اس طرح سے ہوئے حواش باختہ تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دب کر کے صلح کیوں ہوئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اخرج فانحر، آپ نکلیے خیمے سے اور قربانی کیجیے، اور وتدعوا لحالق، سر موڑنے والے کو بلا کے سر مڈائیے، بس اور کچھ نہ آپ کیجیے۔ کتنی اچھی تدبیر تھی۔ اس حسن تدبیر سے متاثر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے نکلے اور قربانی کی اور سر مڈائے، تیزی کے ساتھ صحابہ کرام
قربانی کے جانوروں کی طرف لپکے اور قربانی شروع کی، سر مڈانا شروع کیا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا اور اتنی سوجھ بوجھ کے مالک تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ام سلمہ ہے کہ جن کو ان کے قوم کے لوگوں نے 3 شخصوں کو 3 جگہوں پہ ڈال دیا اور غم سہتے رہی سال بھر۔ یہی خالد بن ولید جو بنو مخزوم کے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مساہرت جڑ گیا، دامادی کا رشتہ ہو گیا بنو مخزوم میں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، کھینچ لیا کہ اب جنگ نہیں کر پائیں گے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ ہمارے بہنوئی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام قربانیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، گھر بیٹھے نہیں، آج وضو کے لیے نہیں، چلچلاتی دھوپ میں نکلنے کے لیے نہیں، سردیوں میں بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جبکہ مذہب اسلام آپ سے قدم قدم پر قربانیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ نہ سمجھیں ہلکے میں لیں، آپ کا اپنا کام ہوتا ہے تو جان مال کی بازی لگا دیتے ہیں، ذاتی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اور آپ راتوں دن ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کو کامیابی کیسے ملے، ہم سرخرو کیسے ہوں، ہمارا مقام کیسے بلند ہو، ہمارا نام لینے والے 4 آدمی کیسے ہوں، اور وہ مقام جہاں کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہم آپ خاموش بیٹھے ہیں، اس کے لیے کوئی درد نہیں، اس کے لیے کوئی علاج نہیں، ہمارے اور آپ کے اندر کوئی اس کے بارے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام و صحابیات کی زندگیاں اسی طرح سے بھری پڑی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جب ایمان لائے تو پورا کنبہ قبیلہ ان پر ٹوٹ پڑا، لوگ مار رہے ہیں اور یہ لوگوں کو مار رہے ہیں، آپا دھاپی مچی ہے حرم شریف کے پاس، مار ہو رہا ہے ابو بکر عمر فاروق اور ان کے قوم کے لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہنگامہ برپا تھا، عاص بن وائل نکلا، اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے ہنگامے کا، کہا انہوں نے ایمان لیا ہے، کہا تب جاؤ میں ان کا امان دیتا ہوں، ہمارے امان میں ہے، خبردار کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکلنا ہوا، صحابہ کرام کو تو ایک ایک کر کے چپکے نکلے، اللہ اکبر، کہ کفار کے کانوں کان خبر نہ ہو، کفار کے کانوں میں اس کی آہٹ نہ آئے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، مگر ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان جانباز، اس نے حرم شریف میں اعلان کیا کہ جس کو اپنی بچوں کو، اپنے اولادوں کو یتیم کرنا ہو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، فلاں میدان میں آ کے مجھ سے ملے، جسے بیوی کو رانٹ کرنا ہو فلاں میدان میں آ کر کے مجھ سے ملے، میرا راستہ، میری شہادت ہوگی اگر روکنا چاہے، ورنہ تو اس کا کام میں تمام ہی کر دوں گا۔ کسی کی ہمت نہیں پڑی، اعلان کرتے ہوئے مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے، لیکن جان و مال کو ہتھیلی پر رکھ کر کے، ایسے نہیں، چیلنج کر کے۔ میرے دوستو اور بھائیو، مذہب اسلام شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانیوں ہی سے تعبیر ہے۔ جب جان و مال کے ہم قربانی دیں گے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جان اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ کے بندے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، فیقتلون او یقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جن کا وعدہ جنت کا ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں ہوا ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ میرے دوستو اور بھائیو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ،
تم اس بائع پر، اس خرید فروخت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے کیا اللہ تعالیٰ سے وعد و پیمان کہ تمہیں جنت ملے گی، مگر ہاں نیزوں کے انیوں پر، تلواروں کی دھاروں پر آپ کو، ہم کو آگ کے انگاروں پر چلنا پڑے گا۔ ایسے آسان نہیں ہے۔ تازہ خواہی داشتن گردا گاہے سینہ راہ، گاہے گاہے باز خواہیں قصے پاری نہ رہا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ان واقعات سے، حالات سے ہم نصیحت لیں اور اس کی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا بخشے۔